الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، یہ معجم طبرانی کبیر وغیرہ کی 2 جملے کی حدیث میں نے پڑھی ہے اور سورۃ النحل کی آخری آیت. آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد بسر نے ہماری والدہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی دعوت کریں اور آپ آئیں ہمارے یہاں کھانا کھائیں. میری والدہ کا دل بڑا باغ ہو گیا کہ اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاؤں اور اللہ رسول ہمارے گھر میں آ کر کے کھانا کھائیں. اتنی بڑی بڑی فراخ دلی سے اجازت دی. میری والدہ نے جو میسر تھا کھانا پکایا. نبی علیہ السلام کو بلایا گیا. آپ گھر تشریف لائے, کھانا کھائے. میں چھوٹا سا بچہ بازو میں کھڑا تھا. ہر ماں کی دعا ہوتی ہے, ہر والد کی دعا ہوتی ہے کہ نیک آدمی بزرگوں کی دعائیں ہماری اولاد کو مل جائے, ہونا بھی چاہیے. اللہ کے رسول کی دعا کیا پوچھنا. کہتے ہیں کہ میری والدہ نے تمنا کی, والد نے خواہش ظاہر کی کہ نبی علیہ السلام مجھے دعا دے دیں. نبی علیہ السلام اپنی شفقت محبت کا دست مبارک میرے سر پر رکھا, دعائیں دی اور کہا مبارک ہو یہ بچہ تعیش و دہرن, ایک طویل عرصے تک آپ کا یہ بچہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی اور کہتے ہیں تقریباً 100 سال سے اوپر ہی اللہ نے مجھے زندگی عطا کی. عبداللہ بن بسر یہی مشہور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى ہو. طوبى کس کو کہتے ہیں؟ طوبہ کا لفظ قرآن پاک میں طوبى لہم وحسن مآب موجود ہے. طوبى ثم طوبى یہ عام سا لفظ ہے. فطوبى للغربا طوبى لمن ملک لسانہ. احادیث میں بہت کثرت سے یہ لفظ استعمال ہے. عربوں میں بطور دعائے رحمت, خیر و برکت کی بشارت اور دعا دینا ہو تو سب سے بڑا لفظ اللہ رسول استعمال کرتے تو طوبہ کا. طوبہ یعنی اللہ تعالی ہر وقت اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے. ہر وقت اللہ تعالی کی نصرت مدد اس کے ساتھ ہو. یہ اللہ کے رسول نے دعا دیا اور بہت بڑی دعا ہے میرے بھائیو کہ طوبہ اللہ تعالی میرے اس امتی کو ہمیشہ اپنی مدد, اپنی نصرت, اپنی رحمت, اپنی برکت, ہر قسم کے خیرات سے مالا مال رکھے. ہر چیز اس کے اندر آ گئی. صحت, تندرستی, رزق, زندگی, مال, اولاد سے خوشحالی, ساری چیزیں آ گئی. آپ نے فرمایا طوبہ ہو میرے اس امتی کے لیے جس امتی کو 2 چیزیں اللہ نے نصیب کیا. دعا کرو وہ سب کو نصیب ہو. بڑی عالی شان چیزیں, 2 نعمتیں. نمبر 1 من طال عمرہ,
جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ دراز کرے، لمبی عمر دے۔ دوستو بہت بڑی رحمت ہے یہ۔ من طال عمرہ، جس کی عمر اللہ تعالیٰ خوب لمبی کرے، ایک پہلی نعمت ہے لمبی زندگی ہو۔ نمبر 2 وحسن عملہ، اور اپنے طویل زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال بھی خوب کثرت سے کریں۔ سب سے بڑی نعمت زندگی، صحت اور نیک اعمال کی توفیق۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے لمبی زندگی تو دی، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی کس میں ضائع کر دی؟ منکرات اور برائی، کھیل کود اور لہو لعب کیا۔ ایسا انسان جب موت کا وقت آتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ایسی ہی زندگی گزر گئی، آپ کے پاس لے آنے کے لیے تو کوئی چیز ہمارے پاس رہی نہیں۔ آج تک جو کچھ میں نے کیا، نگاہ ڈالتا ہوں تو سب چھوڑ کے جانے والی ہے۔ ذرا سوچو، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کون انسان ہے جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہو، اولاد کے مال سے کم، دوسروں کے مال سے کم محبت کرتا ہو؟ تم میں کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اور غیر کے مال سے کم کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر ایک، اور فرمایا نہیں، ہر ایک کا معاملہ یہ ہے دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا اور اپنے مال سے محبت ہی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، ایسی باتیں ہمیں ہر انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا نہیں، بحث لمبی نہ کرو، تم میں سے ہر انسان اپنے مال سے محبت کم کرتا ہے اور دوسروں کے مال سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ صحابہ نے بڑا اصرار کیا، سمجھ نہیں رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَا مَالُكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ۔ ارے اللہ کی مدد، تیرا مال تو ہے جو تو نے کھا لیا، یا تیرا مال ہے جو تو نے پہن لیا، باقی یہ جو کہتا ہے میرا مال میرا مال، اب بتا جو کھاتا ہے اس سے زیادہ محبت چھوڑتا ہے اس سے؟ اللہ رسول جو چھوڑتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہے۔ اور فرمایا وہ تیرا مال نہیں ہے، آنکھ بند ہونے کی دیری ہے، تیرا مال غیروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دیکھا کتنی عجیب سے اشارہ اللہ کے بندے، جس کو تو اپنا مال کہہ رہا ہے وہ تو دوسرے کا مال ہے۔ تیرا مال وہ جو کھایا ختم ہوا، جو تو نے پیا ختم ہوا، جو پہنا ختم، باقی جو کہتا ہے یہ میری دکان، یہ میرا مکان، یہ میرا مکان، یہ میری جائیداد، یہ میری پراپرٹی، وہ تو بس تیری آنکھ بند ہونے کی دیری ہے، سب دوسرے کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب بتا، تیرا مال تو ہے جو صدقہ کر کے رب کے پاس جمع کرا ہے، وہ تیرا مال ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہے تیرا نبی کے کس کا ہے؟ تیرے رشتہ دار کا ہے۔ سنن ترمذی کے بڑی عجیب سے حدیث یاد آئی ہمیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری پال رکھی تھی، بکری بیمار ہو گئی تو جڑی بوٹی کا جو علاج ہوتا تھا حضرت عائشہ نے بہت کیا، اچھی نہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے صبح دیکھا کہ بکری بیمار ہے کئی روز سے اور اس کو شفا نہیں مل رہی ہے، بہرحال حضرت عائشہ سے ملے اور چلے گئے، کہیں باہر جانا تھا۔ بکری کچھ طبیعت زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیکار مر جائے گی تو بیکار گئی، تو اس لیے ایسا ہے اس کو ذبح کر کے صدقہ کر دو، گوشت ثواب مل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاب کو بلایا، بکری ذبح کرا دی، اور بکری ذبح کر کے نبی علیہ السلام کو یہ دستہ جو تھا اس کا گوشت بہت ہی زیادہ پسند تھا۔
دستہ رکھ لیا، باقی پوری بکری صدقہ کر دی، اور اس امید میں رکھی ہوں اللہ کے رسول آئیں گے تو اس کی بوٹیاں بنا کر کے تازہ ابال کر کے پکا کر کے اللہ رسول کھلاؤں گے۔ نبی علیہ السلام پلٹ کر کے آئے تو بکری نہ دارت، بکری غائب۔ پوچھا عائشہ این شأتکی، بکری کہاں گئی؟ اللہ رسول ہم نے ذبح کر دیا۔ تصدقتها كلها الا القطيع، میں نے پوری بکری صدقہ کر دی، بس یہ ایک دستہ اپنے لیے بچایا ہے۔ بات تو بالکل درست کی ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ سے فرمایا نہیں، کہو ہم نے یہ سب اپنے لیے رکھ لیا ہے، صرف یہ کتھی موڈھا جو ہے وہ ہے کھائیں گے گٹر میں آئے گا بس۔ اللہ رسول نہیں تصدقتها كلها الا القطيع، میں نے پوری بکری دوسروں کو کھلا دیا، صرف موڈھا اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ رسول فرمایا عائشہ ایسا نہیں، بات اصل ہے تو نے ساری بکری اپنے لیے رکھی ہے اور قطیع جو ہے وہ کسی اور کو دے دی۔ نہیں سمجھی، وہ جو ڈھانپ کر کے رکھی تھی ڈھکن، یا رسول اللہ یہ دیکھیں موڈھا، پوری بکری گئے یہ دیکھیں۔ اللہ سے فرمایا عائشہ میں سمجھ رہا ہوں، تم بات نہیں سمجھی، جو تم نے صدقہ کر دیا قیامت کے دن وہی تیرا مال ہوگا، اور یہ بکری جو تو نے رکھا ہے ہم کھائیں تو تم پکائی ہم دونوں کھائے، فضلہ بنا یہ گٹر میں چلا گیا، اس کا کیا ملا ہمیں؟ تم اللہ کتنی عجیب سی مثال اللہ سنن ترمذی کی روایت۔ عائشہ یہ کہو کہ پوری بکری اپنے لیے رکھا ہے اور صرف موڈھا اپنے لیے نہیں رکھا ہے۔ اب حضرت عائشہ کے سمجھ میں آیا کہ واقعی بات تو ہے، انسان کا مال وہ ہے جو دوسروں کو صدقہ کر دے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دے۔ تو اللہ سے کون ہے تم میں سے جو اپنا مال، اب لوگوں کو سمجھ میں آیا یا رسول اللہ بالکل آپ نے سب کی آنکھیں کھول دی، جو اپنا مال ہے اس سے کم محبت، جو چھوڑ کے جانا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں تم میں سے سب سے اچھا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، نصرت سے، خیر و برکت سے، صحت و تندرستی سے، مال اور اولاد سے ہرا بھرا رکھے، خوب زیادہ دے۔ کس کے لیے؟ لمن طال عمرہ، جس کی عمر خوب لمبی ہو اور لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے اعمال بھی خوب اچھا کرے۔ اسی یہی مطلب ہے جو سورۃ النحل کی آیت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق کب بنتا ہے؟ جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ جتنا انسان نیکیاں کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مستحق بنتا جائے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، صحت، تندرستی، مال، اولاد سب کچھ اللہ دیتا رہے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، جس کا تذکرہ سورۃ النحل کے اندر کیا، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ کی برکت، اللہ کی نصرت اور مدد، خیرات و برکات ان لوگوں کے لیے ساتھ ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بڑے محتاج ہیں۔ مارکیٹ کا نظام دیکھیں، کاروبار دیکھیں، کچھ نہیں، آج اپنے گھر میں ذرا اولاد کا معاملہ دیکھیں، بیٹے تک صحیح، شادی ہونے کے بعد بہوئے آ جائے تو وہی جنت جو ہے کیا بن جاتا ہے، وہ جہنم بن جاتا ہے، لڑائی ہی نہیں ہوتی۔ کتنی مشکلات ہیں آج، صحت، تندرستی، آج واللہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائے تو معلوم ہوتا ہے پوری دنیا بیمار ہی ہے، پوری دنیا بیمار ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر کے یہاں جائیں معلوم پڑتا ہے سارے لوگ بیمار ہی ہیں۔ یہ ساری مشکلات وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔
اگر یہ زمین کے باشندے گناہوں اور برائیوں سے باز رہتے، نیک اعمال کرتے، تو کوئی پریشانی نہ ہوتی. کیا لفتحنا علیہم برکات من آسمان سے بھی برکتیں برساتے اور زمین سے برکتیں اگل دیتے. یہ اللہ رب العالمین. یہ سارا معاملہ میرے بھائی کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے. ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا گیا تھا کہ ہم نیک اعمال لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں کون سب سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے. ہمارا معاملہ دنیا میں سب سے زیادہ مال، دولت، ترقی، کاروبار کتنی زیادہ کا ہمارا مسئلہ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں. ہماری ساری توجہ، اصل توجہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ نیک اعمال کی طرف. والذی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکت ان کے ساتھ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، احسان اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور جب انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ گناہ برائی شیطان کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. میرے بندو اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے، برائیوں سے بچو گے، پھر بھی شیطان کچھ کرا دے گا تو تمہاری نیکیوں کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دیں گے. انسان کو چاہیے کہ دو جملے کی حدیث طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دنیا کا ای الناس شر، اس دنیا کا سب سے بدترین انسان کون ہوتا ہے؟ آن فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ. سب سے بدترین انسان بدبخت تو ہے اللہ نے جس کو لمبی عمر تو دیا لیکن گناہ برائیاں بھی اپنے لمبی عمر سے کی وجہ سے خوب زیادہ کیا. اور آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ صرف ایک بات بتائیں، جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، اسی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں نا، کہاں تک نمازی رہتے ہیں؟ روڈ پر. اور فجر میں اور پانچ وقتہ نماز میں کتنے نمازی رہتے ہیں؟ کیسی ہماری پریشانی دور ہو جب سبت سے نماز شروع کرتے ہیں. سبت، احد، اثنین، ثلاثاء، اربعاء، خمیس، یہی ہوتا ہے نا. پھر جمعہ آیا، ایک وقت جمعے کی نماز آ کے پڑھ لی، پھر ہفتے بھر کی چھٹی ہو. ذرا سوچو جب انسان نماز نہیں پڑھ سکتا تو اور کیا نیکی کر سکے گا؟ نماز نہیں پڑھتا تو تلاوت قرآن نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا تو پاک نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھتا سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتا، نماز نہیں پڑھتا تو وضو بھی نہیں. ساری نیکیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کب؟ جب انسان نماز پڑھے. اور نماز پڑھے تب پاک رہے گا، جسم بھی پاک، کپڑا پاک، اپنے گھر کو بھی پاک رکھتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ بھی کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، اللہ اکبر بھی کہتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تیرے گھر میں داخل ہو رحمتوں کا دروازہ کھول دے. جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتا مسجد میں جانے لگا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من وابتغوا من فضل اللہ. ذرا سوچو مسجد سے اللہ کی عبادت کر کے نکل رہا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا عمل کر رہا تھا. اب نکلتا کیا ہے؟ اللہ رزق حلال کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. اللہم افتح لی ابواب فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا رزق حلال. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. رزق حلال کو اللہ تعالیٰ فضل اللہ کا. اب آج ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ نماز جیسی نیکی کی پابندی کیوں؟ اگر نماز پڑھتے تو نماز ہزاروں نیکیاں لے کر کسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے من ضیع من اضاع الصلاۃ فهو لما سواها اضیع. اے لوگوں جو نماز ضائع کر دیتا ہے سمجھ جاؤ کہ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو نماز سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اور اس حدیث کو یاد رکھیے، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. بہترین
اللہ کے رسول کی دعا مل رہی دعا ہے اس کے لیے جس کو اللہ نے لمبی زندگی دیا اور لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال بھی اللہ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے. کیوں بھائی کتنے دن سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے روزہ رکھتے ہیں؟ 30 سال تو ہوں گے 30 سال. آپ کا جو ساتھی 10 سال پہلے مر گیا اس کے پاس کتنے رمضان؟ 20. اور آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دی 10 رمضان اور ملا آپ کے پاس کتنا؟ اور انشاءاللہ ابھی 30 روزے اور بھی لیں گے. کتنی برکت ہے. سارا معاملہ لیبلوکم ایکم احسن اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وشبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقر. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کو غنیمت سمجھو. مال غنیمہ مال لے لو زندگی سے پہلے. اپنی زندگی تو میری غنیمت سمجھو. تو میرے بھائی یہ زندگی جو ہے زندگی کسی اردو والے نے کیا کہا؟ گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں. ایک ہی چیز ہے جو ایک وقت نکل گئی دوبارہ وہ چیز ملنے والی نہیں. وہ کیا ہے؟ وقت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.